تیسرا عنوان، ہر عالم دین جب بیان کرے گا تو اصلاح کے پہلو کو نظر انداز نہیں کرے گا۔ جب میں آ رہا تھا یہاں آ کے بیٹھا، اس وقت ایک مبارک چہرہ نظر آیا جو آپ کے سامنے دین کی باتیں کہہ رہے تھے، اور ظاہر ہے کہ ہم لوگ سب طالب علم ہیں، ہم سب لوگ جو ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق دین کی اشاعت اور دین کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں، چاہے وہ کچھ کہے چاہے میں کچھ عرض کروں، بات ایک ہی ہے، عنوان بدل دیں گے ہم آپ کی خاطر، ہم جب بھی کہیں گے یہی افسانہ کہیں گے، لہذا آپ حضرات نے ان کی باتیں سنی۔ اب چند باتیں میں آپ سے اس جلسے کے عنوان کے سلسلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ بڑی بات ہو یا چھوٹی بات ہو اس کے لیے کچھ نہ کچھ تمہید ہوا کرتی ہے، لہذا چند منٹوں میں ایک بہت مختصر تمہید بھی آپ سماعت فرما لیں۔ میرے بھائی، ہماری اور تمہاری ہدایت کے لیے ہر زمانے میں اللہ رب العزت نے پیغمبروں کو بھیجا ہے، رسولوں کو بھیجا ہے، نبیوں کو بھیجا ہے۔ ہر نبی پر تمہارا اور ہمارا ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی ایک نبی کو بھی نہ مانے، ایک رسول کو نہ مانے، یا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کو الٹا سیدھا کچھ کہہ دے، تو یاد رکھو ہمارے پاس ایمان نہیں ہے۔ ایک نبی، ایک رسول کو ایک بات کوئی الٹی پلٹی کہہ دے یا دل کے اندر ان کی طرف سے برا خیال لائے، وہ مسلمان نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ ایمان چھین لے گا۔ لہذا ہمارا کیا عقیدہ ہے، ابھی مولانا بیان کر رہے تھے، کیا کہ لا نفرق بین احد من رسلہ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، کہ سارے پیغمبر اللہ کے سچے نبی، اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، اور ہر ایک پر ایمان لانا ہے۔ ہم کسی پیغمبر کی ایسی تعریف بھی نہیں کر سکتے جس سے کسی دوسرے پیغمبر پر چوٹ لگے۔ علماء کے سامنے کہہ رہا ہوں، اگر کوئی میں غلط بات کہوں گا تو انشاءاللہ یہ ٹوک دیں گے۔ کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس کو بری لکھا جائے، ہر نبی سچا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر ایک پیغمبر اپنے اپنے زمانے میں ہادی اور رہبر تھا، ہر ایک پیغمبر اپنے زمانے میں اللہ کی باتیں اللہ کے بندوں کو بتاتا تھا۔ جب وہ چلا گیا تو جو باتیں بتاتا تھا اس کا اگر کوئی سرٹیفکیٹ یا اس کا اگر کوئی فائل یا اس کا کوئی صحیفہ یا اس کی کوئی کتاب نازل ہوئی ہے تو گارنٹیڈ اس کو صحیح نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا کوئی وعدہ نہیں۔ ہر نبی سچا۔ جب وہ توریت نازل ہوئی، ایک ایک حرف جو داؤد علیہ السلام نے بتایا، موسیٰ علیہ السلام نے جو انجیل جو توریت پڑھائی، عیسیٰ علیہ السلام نے جو انجیل پڑھائی، حضرت ابراہیم نے جو صحیفے سمجھائے، حضرت آدم نے جو کہا، وہ سب اپنی اپنی جگہ پر بالکل برحق، لیکن ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ یہ کہہ دیا جائے کہ یہ وحی ہے جو حضرت موسیٰ پر نازل۔ کیوں؟ اللہ کی طرف سے کوئی انتظام نہیں، اللہ کی طرف سے کوئی انتظام نہیں۔ یہ پیغمبر گئے، آج تک کتنا زمانہ ہو گیا، 1000 2000 5000 10,000 بے گنتی بے حساب، اور پیغمبر بھی کس طرح آئے، ثم ارسلنا رسلنا تترا، پے در پے، ایک ایک وقت میں کئی پیغمبر اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں، لیکن جو ان کا فرمان اللہ سے ان کو ملا تھا وہ محفوظ نہیں، جب اترا تھا محفوظ تھا، اور جب وہ چلے گئے پیغمبر تو اس کو کوئی بچانے کے لیے نہیں کھڑا ہوا۔ اب آپ غور کیجیے جو میں آگے کہنے جا رہا ہوں، مقصد کی بات، جتنے بھی پیغمبر آئے یہودیوں نے بھی تو کسی کی طرف ہاتھ اٹھایا ہے۔ موسیٰ اور ہارون کو ابھی جو لڑائی ہو رہی کا معلوم ہے،
موسیٰ ہارون کا رب ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ تمہاری اوقات کیا ہے موسیٰ اور ہارون کے رب کے سامنے؟ تم ہوتے کون ہو اپنی زبان سے ان کا نام لینے والے؟ تم تو یہ چاہتے تھے کہ آخری پیغمبر بھی یہودی ہو جائے۔ قرآن میں نہیں لکھا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ؟ یہود و نصارہ اے پیغمبر آپ سے خوش نہیں ہوں گے حتیٰ کہ آپ یہودی بن جائے تو خوش ہوں گے، آپ نصارہ ہو جائے تو خوش ہوں گے۔ اللہ کیا کہہ رہا کہ یہ لوگ آپ سے خوش ہو جائیں گے لیکن آپ یہودی ہو جائیے، آپ نصارہ بن جائیے۔ اور آپ کو معلوم ہے حضور کا یہودی ہونا محال۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ حضور کا، حضرات علماء اکرام عقیدی بات تک پہنچ چکے ہوں گے، حضور کا یہودی ہونا محال ہے، ناممکن حضور یہودی ہو جائے، لہذا ناممکن کہ یہود و نصارہ حضور سے خوش ہو جائے۔ جب یہ ممکن نہیں تو وہ بھی ممکن نہیں۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ بہت بڑی اس وقت میں جماعت ہے مسلمانوں کے علاوہ، بہت ساری جماعتیں آپ کے اس ملک میں بھی ہے، اکثریت میں وہی لوگ ہیں، اور دوسرے ممالک میں بھی ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی نصرانی ہے، کوئی اور ہے، کوئی اور ہے، تمام طرح کے لوگ ہیں۔ لیکن بتاؤ تمہارا پاسٹ کیا ہے اور فیوچر کیا؟ تمہارا ماضی کیا ہے اور تمہارا مستقبل کیا ہے؟ تم اپنے مذہب کی وہ کتاب میں دنیا بھر کے اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں، انتہائی احترام کے ساتھ کہہ رہا ہوں، تم اپنے مذہب کا کچھ ہمارے سامنے گزرا ہوا رکھو حال، اور آئندہ رکھو حال، اور موجودہ رکھو حال۔ کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو اس کو اوکے کرے، وہ اس کو پسند نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ آج آپ دیکھیے یہ بچے ہمارے بیٹھے ہیں، اور ہر سال اسی طریقے پر بچوں کے سروں پہ صافہ باندھا جاتا۔ کیوں؟ انہوں نے وہ دستاویز اپنے سینے میں اتار لی ہے جو اللہ نے آخری پیغمبر کو دی تھی۔ ہے کوئی دنیا میں ایسا مذہب والا کہ کہہ دے ان بچوں نے انجیل یاد کر لی ہے، ان بچوں نے زبور یاد کر لی ہے، ان بچوں نے توریت یاد کر لی ہے، ان بچوں نے رامائن یاد کر لی ہے، ان بچوں نے اور تمام مذہبی کتابیں یاد کر لی ہے کوئی ایسا؟ اگر ہے تو میدان میں آئے۔ اللہ پاک کی قسم کسی کی توہین نہیں کر رہا ہوں، میں دنیا میں موجود مذاہب کی طرف اشارہ کر رہا ہوں اور آپ سے یہ بتا رہا ہوں کہ کوئی اپنا مستقبل نہیں بتا سکتا، کوئی اپنا ماضی نہیں بیان کر سکتا ہے، پھر کاہے کا اس کے اوپر زور ہے۔ آج قرآن مجید میں سچ آپ سے کہتا ہوں، ایک ایک بچہ اللہ کی وہ کتاب جو 1400-1500 سال پہلے لوح محفوظ سے بڑے اہتمام کے ساتھ سب سے عالی مرتبت فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے نجمن آیتن تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال میں حضور پر نازل کیا۔ کبھی حضور مکے میں ہے تو قرآن اتر رہا ہے، کبھی حضور غار میں ہے تو قرآن اتر رہا ہے، کبھی حضور اپنے لیٹے سو رہے ہیں تو قرآن اتر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اتار رہا ہے۔ تفصیلات میں جائیں گے تو بہت بڑا وقت لگے گا۔ آپ نماز کے بعد بیٹھے ہوئے، آپ پر اللہ کی وحی نازل ہو رہی، اور حضور لکھنے والے نہیں تھے۔ فوراً سوال ہوگا اچھا وہ لکھتے پڑھتے نہیں تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے؟ جی ہاں، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ لکھنے والا کیا کرتا ہے؟ غور سے سننا، لکھنے والا کیا کرتا ہے؟ سفید کاغذ کو کالا کرتا ہے، یہی تو ہوتا ہے۔ اور حضور کالے اعمال نامے کو سفید بنوائیں گے اللہ سے سفارش کر۔
یا تم کاہے کے لیے پریشان؟ اور یہ تو ایک معجزہ ہے کہ امی پیغمبر پر اللہ نے تھوڑی تھوڑی نجمن نجمن آیتن آیتن کر کے پورا قرآن نازل کیا 23 سال. پھر کیسے جمع ہو؟ انتظام حفاظت قرآن، انتظام حفاظت قرآن. کیا ہو رہا ہے؟ حضور کو ایک ایسی اللہ نے سچی پکی جماعت دے دی کہ جان چلی جائے گی لیکن حضور کی بات کہیں سے ٹالی نہیں جائے گی. ایک صحابی کھڑے ہوئے ہیں، ان کے سامنے دوسرے صحابی کو تیل میں ڈال دیا. میں بہت مختصر عرض کر رہا ہوں، کوئی تفصیل نہیں. تیل میں ڈال دیا اور اس کے بعد جو دوسرا کھڑا ہوا تھا کہا اب تمہارا نمبر ہے، کر لو توبہ، محمد کی غلامی چھوڑ دو. کامیاب تو اور زیادہ مزہ آ رہا ہے کہ ہم اپنے ساتھی کو تڑپتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اللہ ہمیں 1000 زندگیاں ایسی دے دے اور حضور کے عشق میں اسی طرح تڑپے، اسی طرح ہم تڑپتے رہیں. یہ ہے پاور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا. اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے یہ انتظام ہے. اب تھوڑی سی علمی بات، ذرا سی بالکل، اور میں انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ آپ سب سمجھ لیں گے. دیکھو بھائی، جبریل لے کے آ رہے ہیں حضور کے پاس قرآن. ایک راستہ ہے سامنے سے جبریل آ رہے ہیں، ایک راستہ ہے پیچھے سے، ادھر سے آئے گا ادھر جائے گا. سن لو، سامنے سے جبریل لے کے آ رہے ہیں اور حضور پیچھے اس کو پہنچا رہے ہیں. جبریل ایک واسطہ ہے، قرآن میں لکھا ہے کیا؟ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. باطل سامنے سے بھی نہیں آ سکتا، باطل پیچھے سے بھی نہیں آ سکتا. اللہ اکبر. جبریل لے کے آ رہے ہیں. وہ سلمان رشدی کیا لکھتا ہے؟ یہ قرآن نہیں ہے، یہ شیطانی ورسز ہیں. یہی تو لکھتا ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون ولقد رآہ بالافق المبین. یہ کوئی اجنبی تھوڑے ہیں جبریل، ان کو آپ نے افق مبین میں دیکھا ہے، عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا ہے. ہاں ہاں وہیں یہاں جنت الماوا ہے. یہ کون ہے؟ یہ قوت والے ہیں، یہ قوت والے ہیں اور امانت دار ہیں. مجال نہیں کہ رتی ریزہ کچھ ہو جائے. اور جو جاتے تھے نا گھس بیٹھیے قسم کے پکے مجرم، اور جا کے وہاں سن لیتے تھے، کان لگائے رہتے تھے اور الٹی پلٹی باتیں، جو باتیں تذکرہ ہوتا تھا فرشتے کیا کرتے ان کے کان میں پڑ جاتی تھی، آ کے یہاں الٹا پلٹا بیان کرتے تھے. کیا فرمایا؟ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا. اب اگر کوئی آئے گا نا تو آگ کا بگولا اسے لے لے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ راستے میں کچھ گڑبڑ ہو جائے. آسمان سے لوح محفوظ سے لے کر حضور تک آئے، حضور کو دے دیا. اب حضور کے اوپر تو یہ قرآن نہیں ختم ہونا. آپ خاتم النبیین ہیں لیکن قرآن آپ پر نہیں ختم ہو جائے گا. یہ قرآن باقی رہے گا. قرآن قبر میں اس طرح نہیں آرام فرمائے گا جیسے آقا آرام فرما رہے ہیں. یہ قرآن تو باقی رہے گا، تب تو قیامت تک آپ کی نبوت کا چراغ جلتا رہے گا، قرآن نہیں جائے گا. لہذا کیا ہوا؟ آج قرآن کو ایسے لوگوں میں دیا جا رہا ہے کہ وہ قرآن کو مٹنے نہیں دیں گے. نہ الفاظ مٹیں گے نہ معنی مٹیں گے. یہ قرآن ہدایت کا سرمایہ بنتا رہے گا اور بنا رہے گا اور ہمیشہ رہے گا. انتظام. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اگر میں کہوں تو شاید علماء مان لیں، اور اگر اس کے خلاف کوئی بات مدلل کہیں گے تو انشاءاللہ میں اسے مانوں. اتنے آزاد آدمیوں کے سامنے میں یہ بات کہتا ہوں. اللہ کا انتظام ہے.
اللہ نے اعلان کر دیا کہ آپ آخری نبی ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک نبی کی جگہ پر دوسرا نبی آتا تھا، میری امت میں اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، البتہ نبیوں والا کام میری امت کے علماء کریں گے۔ نبیوں والا کام کیا مطلب ہے؟ وہی اترے گی ان کے اوپر، وہی اترے گی۔ حضور پر تو وہی اترتی تھی، نہیں، کوئی جانشین نہیں ہے وحی کے بارے میں، وحی کے سلسلے میں کوئی جانشین نہیں ہے نبی کا۔ ایک ہے احکام کا لے لینا اور ایک ہے احکام کو لوگوں تک پہنچا دینا۔ احکام لوگوں تک پہنچانے میں سب سارے علماء جانشین ہیں، لینے میں نہیں، کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ انتظام ہو رہا ہے، یہ قرآن پاک ختم نبوت کی دلیل ہے، سن لو کان کھول کے۔ اور وہ لوگ بھی جو بازار میں بیٹھ کر کے فرصت میں بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ چلو نبوت کا دعویٰ کر دیا جائے، آپ کے ہاں ایسے لوگ بہت زیادہ پائے جاتے ہیں نا، جو ختم نبوت کا انکار کر کے اس کی جگہ پر، نبی کی جگہ پر کسی کو نبی بھی بنا لیتے ہیں۔ یاد رکھیے کوئی اسکول نہیں یہاں نبی بنے، اور بنے گا تو ایسا پھکڑ بنے گا کہ ساری دنیا اس کے پھرنے اڑائے۔ ایک صاحب بنے نبی، ان کو میں نبی ہوں، کہا تمہارے اوپر وحی اترتی ہے؟ کہاں اترتی ہے؟ کہنے برسات کی طرح وحی برستی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہا 20 سال تک میرے اوپر جیسے پانی برستا ہے ایسے وحی برستی رہی۔ کہنے گا مگر مجھے سمجھ ہی میں نہیں آیا کہ یہ کیا چیز ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے جسے ہم نبی بناتے ہیں، نبی بننے کی طاقت پہلے ہی دے دیتے ہیں۔ نبی بننے کے تو جو پھوکٹ کا نبی ہوگا اس کی پھوکٹ والی باتیں بھی ہوں، فالتو نبی ہوگا۔ نبی کا قوت حفظ کیا ہے؟ حضور یاد کرتے تھے۔ بات آ گئی ہے، ورنہ میں تو آگے نہیں کہنا چاہتا تھا، بہت تھوڑی سی بات کہنا چاہتا، لیکن بات آ گئی۔ جب آپ پر اللہ کا کلام اترتا تھا تو آپ یاد کرنے کے لیے، جلدی یاد کرنے کے لیے اللہ کے کلام کو پڑھنے لگتے تھے جبریل کے ساتھ ساتھ، اور آپ پر 2 بوجھ ہوتے تھے، ایک اللہ کے کلام کے اترنے کا، ویسے ہی تھوڑے کہ کلام الہی اتر آئے، ایک اللہ کے کلام کے اترنے کا، اور دوسرے اللہ کے کلام کا یاد کرنا۔ اللہ کو کہاں گوارا؟ اے پیغمبر ہمیں آپ کی 2 مشقتیں گوارا نہیں۔ آپ پر اللہ کا کلام اترے، آپ یاد نہ کیجئے، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآن۔ آپ زبان کو حرکت نہ دیجئے قرآن یاد کرنے کے لیے جلدی، اس کا جمع کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کا آپ کو پڑھا دینا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ میاں قرآن کے معنی کیسے بچیں گے اگر حضور کو یاد نہیں ہوں گے؟ فرمایا ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کا بیان بھی ہمارے اوپر ہے، یعنی اس کی تفسیر، اس کی تعلیم، اس کا طور طریقہ جو کچھ بھی ہے وہ ہم بیان کر دیں گے، بتا دیں گے۔ لیکن ثم کا لفظ لائے ہیں علماء اکرام، اس پر غور کریں، فوراً نہیں بات، فوراً نہیں، کچھ دنوں کے بعد یہ امام حنیفہ کون ہے، یہ امام مالک کون ہے، یہ امام احمد ابن حنبل کون ہے، یہ امام شافعی کون ہے، یہ خلفائے راشدین کون ہے، یہ امام بخاری کون ہے، یہ سارے وضاحت کرنے والے ہیں قرآن، یہ سب دلیلیں ہیں ختم نبوت کی۔ اور اگر میں کہہ دوں شاید بڑی بات نہ ہوگی، دارالعلوم دیوبند بھی ختم نبوت کی دلیل، جو سب سے بڑا عالمی مدرسہ میں نے اس کا نام دیا، اور آج ہمارا یہ مدرسہ یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ جگہ جگہ قرآن ہو رہا، مسجدوں سے اذانیں ہو رہی ہے، یہ ختم نبوت کی دلیل ہے۔ لہذا مدرسے میں اور ختم نبوت میں ایک جوڑ ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا تھا، کیا کہا تھا مکے والوں نے؟ اللہ سے پوچھیے،
وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ دیکھو بلال تڑپ رہے ہیں، مارنے والے تھکے تھکے چلے جا رہے ہیں، مارنے والے تھکتے چلے جا رہے ہیں۔ دیکھو خباب کو انگاروں پہ لیٹے ہوئے ہیں، آگ جل رہی ہے، چربی پگھل رہی ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں توبہ کر لو محمد کی غلامی سے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جلا دے ظالم جلا دے، مگر وہ دل نہ جلا سکے گا جس میں جلوہ بسا ہوا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ کون ہے؟ سمیہ کو دیکھو، ان کی ٹانگیں چیری جا رہی ہیں، اور وہ دنیا سے جاتے جاتے کیا کہہ رہی ہیں؟ اے اولاد یاسر، کہیں میری درد بھری شہادت کو دیکھ کے تمہارے ہاتھوں سے دامن نہ چھوٹ جائے، مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میرے بھائی، جب ان تمام کیفیات سے آپ دو چار ہیں، مگر پھر بھی آپ حیات ہیں، آپ زندہ ہیں، آپ موجود ہیں، اور آپ کے ساتھ والے، اور مکے میں آرڈر کیا ہے؟ سپر پاور کل بھی اللہ تھا اور آج بھی ہے اور کل بھی۔ یہ دنیا کے کتے کوئی سپر پاور نہیں ہو سکتا، ہمارا اللہ سپر پاور کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ کوئی ہے جو 2 منٹ نہیں، 2 سیکنڈ نہیں، اگر 1 سیکنڈ کا لاکھواں حصہ اپنے قلب کو روک لے مرنے سے، تو یہ ہم سمجھ لیں گے کہ ہاں تمہارے اندر کچھ دم ہے۔ کوئی پاور نہیں ہے، بڑے سے بڑا پاور والا بھی مٹی میں ملے گا یا آگ میں جلے گا، ہے نہیں ہے۔ ایک اللہ ہے، وہی تھا، وہی ہے، وہی رہے گا، کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ میرے بھائی غور تو کرو ذرا سا، سوچو تو ذرا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے یہ انتظام کیا سب سے پہلے صحابہ اکرام کو، وہ مٹ رہے ہیں۔ اب کیا کافر لوگ کہتے ہیں اب ان کے لیے کیا جائے؟ یہ تو کسی طرح مان ہی نہیں رہے۔ حضور نماز پڑھ رہے ہیں، مبارک پیٹ، پاک صاف پیٹ، اس پر لا کے اونٹ کی اوجھڑی رکھ دی، حضور کی گردن میں چادر کا پھندا ڈال دیا۔ پہلے سب بیٹھے، ایک میٹنگ ہوئی، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ غور کرو کہ اب کیا کیا جائے ان کے ساتھ۔ قرآن نقل کرا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب اے پیغمبر تمہارے سلسلے میں یہ لوگ غور کر رہے تھے۔ کوئی کہتا تھا قتل کر دو، کوئی کہتا ہے ان کو جلا وطن کر دو، کوئی کہتا تھا ان کو مار ڈالو، کوئی ان کے ساتھ کچھ کرو، جیل میں بند کر دو، وہ جتنے منہ اتنی باتیں۔ فرمایا وَيَمْكُرُونَ، یہ سب لوگ اپنے اپنے کام کرتے رہیں گے، اپنی تدبیروں میں لگے رہیں گے۔ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ اپنی تدبیر فرما رہا ہے۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ سے بہتر تدبیر کرنے والا کون؟ چاہے حالات جتنے برے ہو جائیں، لیکن قل یا ایھا الکافرون مدرسے میں ضرور پڑھائی جائے۔ چاہے حالات جتنے زیادہ برباد ہو جائیں، کیا ہوتا ہے اگر یہ مدرسے، یہ ریزگاری مدرسوں کی، ریزگاری کہہ رہا ہوں، بڑا دارالعلوم، مظاہرالعلوم، دارالعلوم دیوبند اور بڑے بڑے ہمارے مدارس جو ہیں، ان سے الگ ہٹ کے یہ چھوٹے چھوٹے مکتب، یہ چھوٹے چھوٹے مدرسے، یہ چھوٹے چھوٹے اسکول، یہ مسجدوں میں 2 وقتوں کی تعلیم، یہ کیا ہے؟ یہ سب ریزگاری ہے۔ جمع کرو، دیکھو جماعت جو ہوتی ہے اس کا سلسلہ ایک سے شروع ہوتا، ایک سے شروع ہوتا۔ کم کو یہ تھوڑا مت جانو، بڑا ہو جائے بڑا ہو جائے نہیں، جو تھوڑا ہے اس کو باقی رکھو۔ میرے بھائی یہ دلیلیں ہیں۔ قرطبہ، اسپین ہی کہتے ہیں قرطبہ کو، اب کو بتا دو یار، نہیں اسپین، ہم قرطبہ کہہ رہے ہیں۔ ایک مسلمان داڑھی والا کھڑا ہوا ہے، اور ایک دوسرے آدمی سور کے گوشت کے کباب کھا رہے ہیں، سامنے شراب کی بوتل رکھی ہوئی، ان سے نہ رہا گیا، ان کا بھیا تم کون ہو؟ کہا مسلمان۔ تم یہ ناپاک چیز، شراب ناپاک چیز، سور کا گوشت یہ کھا رہے ہیں؟ کہہ رہے ہاں، ہمیں تو نہیں معلوم، کیا یہ برا ہے؟ ہمارے باپ مسلمان تھے اس لیے ہم مسلمان۔ سنو غور سے اس بات،
ہمارے باپ مسلمان تھے اس لیے ہم مسلمان ہیں۔ کیا مطلب ہوا کہ ہمارے باپ مسلمان تھے، وہ خود قرآن بھی پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، ان کا عقیدہ بھی صحیح تھا، لیکن غور کرو میرے بھائی، اس زمانے میں جس زمانے میں اسپین تھا، جس زمانے میں قرطبہ تھا، اس وقت میں ان لوگوں نے، ان مسلمانوں نے چھوٹے چھوٹے مدرسے نہیں بنائے، تعلیم گاہیں نہیں بنائی۔ اللہ ایک ہے اور پاک غیب ہے، اس جیسا کوئی نہیں، یہ نہیں بتایا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہے، یہ نہیں بتایا۔ بھی مولانا بتا رہے تھے اس وقت میں کوئی مدرسہ نہیں بنا۔ جب مدرسہ نہیں بنا تو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والا اعلان سور کا گوشت کھا رہا ہے، شراب۔ یہ ہے مصیبت۔ چھوٹا مت جانو مدرسوں کو، یہ مدرسے ختم نبوت کا اعلان کر رہے ہیں، دلائل ختم نبوت میں سے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا، اور اس سے بڑا کوئی مجمع ہوگا، بہت بڑا مجمع ہوگا، وہاں بھی اعلان کہوں گا کہ دنیا کا کوئی مذہب اپنی دستاویز نہیں پیش کر سکتا ہے مسلمان کے۔ کیسے؟ ابھی میں کوئی آیت پڑھوں تو غلطی ہو جائے، یہ بچے بیٹھے میں فوراً ٹوک دیں گے کہ آپ غلط پڑھ رہے ہیں۔ ان بچوں میں سے جو چھوٹے سے اور جو چھوٹے ہیں وہ حافظ ہوئے، 9 سال کے، 8 سال کے۔ میں نے ان سے کہا بیٹے تمہارے پردادا کا نام کیا ہے؟ تو ہم جانتے ہی نہیں پردادا کیا چیز ہوتی ہے۔ ارے دادا کے باپ کا نام، ہم دادا ہی نہیں جانتے کیا ہوتا ہے۔ ہم نے کہا بیٹے سورہ انبیاء کس پارے میں؟ کہا 70ویں پارے میں۔ اللہ اکبر! ان کو اپنے باپ دادا کا یا نام یاد نہیں ہے، لیکن قرآن یاد ہے۔ کیا اللہ نہیں دیکھ رہا؟ کیا اللہ کے سامنے یہ نہیں ہے؟ وہ قوم برباد نہیں ہوگی جو قرآن سے جڑی رہے، وہ قوم برباد نہیں ہوگی جو مدرسوں سے لگے رہے۔ حلال کھاؤ، حلال بولو، حلال کام کرو، یہ ختم نبوت کے نشانات ہیں۔ یہ مدارس ہیں، یہ مساجد ہیں، یہ ممبر ہیں، یہ محراب ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ لاکھوں کا لشکر ہو، ہزاروں کا لشکر ہو، نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، اللہ پالے کود پڑے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں۔ عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی، یا اللہ یہ ٹینک ہے، یہ ایک پڑاخے سے کیسے پھٹ گیا؟ تم سوچا کرو۔ یہ نشان ہے کہ اب نبی نہیں آئے گا، نبی کی نصرت نبی کی امت کے ساتھ آئی۔ نبی سے اللہ نے جو وعدے کیے وہ آپ کی امت کے ساتھ آئیں گے۔ تم یہ نہ دیکھنا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، تم یہ نہ سوچنا کہ فلاں زیادہ ہے فلاں کم ہے۔ بدر کے میدان میں 300 تھے جو اللہ کے پیغمبر کے دائیں تھے بائیں تھے، ساری رات جن کے لیے میرے آقا دعا کر رہے ہیں، اور کیا اللہم ان تہلک هذه العصابۃ لن تعبد علی وجہ الارض ابدا۔ اے اللہ اگر آج یہ مٹھی بھر 313 ہلاک ہو گئے تو پھر آپ کا نام مٹ جائے گا۔ کیا کہہ دیا حضور نے؟ صدیق اکبر سمجھ گئے، ہم سمجھے ہو یا نہ سمجھے ہو۔ انہوں نے چادر ہلائی اور کہا کفت کا مناشدتک یا رسول اللہ، میرے آقا بس کی ہے، اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ آج آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں رحمت للعالمین ہوں، آج یہ نہیں کہہ رہے کہ میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں، نہیں میرے بھائی، حضور یہ نہیں کہہ رہے، بلکہ یہ کہہ رہے اللہ کا نام مٹ جائے گا تو کیا دنیا رہے گی؟ وہی دنیا کی آخری گھڑی ہے جب زمین پر ایک بھی اللہ کا نام نہیں لینے والا ہوگا، ایک بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا، وہ دنیا کے مٹنے کا لا تقوم الساعہ، قیامت نہیں آئے گی حتی یقال فی الارض اللہ اللہ، جب تک زمین پر اللہ اللہ کہنے والا ایک بھی باقی رہے گا۔ حضرت نے سر اٹھایا اور دیکھا کہ سامنے جبریل کھڑے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سیہزم الجمع ویولون الدبر، ساری جماعت جو ہے وہ بھاگ جائے گی پیٹ پھیر کر، اور اللہ فتح و نصرت آپ کو عطا فرمائے گا۔ فرشتے بھیج دیے، فرشتے بھیجے آسمان سے، کیا فرمایا؟ فرشتے آئے آسمان، اللہ میاں فرشتے تو زمین میں بھی ہیں، کسی 2-4 فرشتوں کو بھیج دے سارا کام تمام ہو جاتا، لیکن نہیں، ختم نبوت کے محافظ جو دلیل ختم نبوت ہیں ان کے لیے ان کے اعزاز میں آسمان سے فرشتے آ رہے ہیں۔
کتنے، ارے 2 آ جاتے سارا الٹ دیتے، سارا مکے والے جتنے آئے تھے سب کو الٹ دیتے، نہیں، بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصوبین، دونوں کو ملا لو، ارے 5 اور 3 کتنے ہوتے ہیں؟ 8,000 فرشتے، 8,000 فرشتے آئے ہوئے ہیں، کاہے کے لیے؟ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بہ ولتطمئن بہ قلوبکم، دونوں طرح سے ہے کہ اللہ نے فرشتے کیوں اتارے؟ اے ختم نبوت کے محافظوں، اے ختم نبوت کی دلیلوں، اے محمد رسول اللہ کا نام لینے والوں، اے اللہ کا نام لینے والوں، سن لو، تمہارے اعزاز میں یہ فرشتے نازل کیے گئے، یہ لڑنے کے لیے نہیں آئے، تمہارے اطمینان قلب کے لیے آئے، تم کو مطمئن کرنے کے لیے۔ میرے بھائی، اللہ کو سب کچھ آتا ہے، کل اللہ نے جو کیا وہی آج کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کر سکتا ہے، لیکن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے لائق بن جائیں، اللہ کی مدد کے لائق بن جائیں، ہم مدرسوں سے لگ جائیں، ہم اور جماعتوں سے لگ جائیں اور اسکولوں سے لگ جائیں، مگر دین کو نہ چھوڑیں، دین کو، مذہب کو نہ چھوڑیں۔ کیا آج تمام مسلمان نمازی ہیں؟ دیکھیے، سوچ کے سوچئے گا، جو میں کہہ رہا ہوں اسے اس پہلے سوچ کیجیے، کتنے ہوں گے نمازی؟ اس شہر کی بات کر رہا ہوں، اس گاؤں، اس قصبے کی بات کر رہا ہوں، ہوں گے 99%، 95، 90، 80، 60، کتنے ہیں؟ مشکل سے 10 بھی نہیں۔ اللہ اکبر! چلو بھائی، بے نمازی اور نمازی دونوں کا الیکشن ہو رہا ہے، کون جیتے گا؟ بے نمازی جیتے گا۔ سچوں جھوٹوں کا الیکشن کر دو، کون جیتے گا؟ جھوٹے جیتے۔ غیبت کرنے والے اور نہ کرنے والوں کا الیکشن کرو، کون جیتے گا؟ غیبت کرنے والے جیتے گا۔ یہ ہے ہمارا حال۔ صحابہ کرام کا کیا حال تھا اور ان کے بعد کے لوگوں کا کیا حال؟ اولئک هم الصادقون اولئک هم المؤمنون حقا۔ یہ کون لوگ؟ یہی تو سچے ہیں، یہی تو سچ مچ مومن ہیں۔ یہ جو اشارے ہیں قرآن میں، یہ صراحتیں ہیں قرآن میں، ان کو دیکھو اور دیکھنے کے بعد ان سے سبق حاصل کرو، ایسا ہو جائے کہ اللہ کی نصرت آ جائے ہمارے ساتھ۔ یہ بھاگتے راستہ نہیں ملے گا، بھاگتے راستہ نہیں ملے گا۔ اللہ کی نصرت اگر ہمارے ساتھ ہوگی تو یاد رکھو ہم دکھی نہیں رہیں۔ اب پہلے ابتلا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ اللہ تبارک و تعالی تنگی، آسانی، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اللہ اگر کسی کے ساتھ کوئی انعام کا معاملہ، کوئی عطا کا معاملہ کرنا چاہے، کوئی ہاتھ نہیں پکڑ سکتا۔ کسی کے پر کوئی مصیبت نازل فرمائے، اللہ کا کوئی ہاتھ نہیں پکڑ سکتا۔ یہ تو ہے اللہ کا معاملہ۔ میرے بھائی، کہنے کو بہت ساری باتیں، لیکن میں تو نڈھال ہوں بالکل، اور میں سوچ رہا تھا ابھی نماز سے پہلے کہ اللہ میں کیا بیان کروں گا،